عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ یہ جو قربانی دے رہے ہیں، کتنی آسانی ہے اس قربانی دینے میں۔ آج ہم سمجھ لیجئے ایک طریقے سے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب ہمیں قربانی پیش کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کو تیوہار مناتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں اور جانور کو خریدتے ہیں اور ڈھیر ساری خوشیاں مناتے ہیں۔ ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہو گیا تھا۔ اللہ نے خواب دکھایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو۔ 8 ذی الحجہ کو وہ بیٹا جن کو اللہ رب العزت نے 99 ایئرز کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عید الاضحیٰ کے موقع پر آج ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آج ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جانور خریدتے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی اور ہمارے بچے بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، جانور قربان ہوگا، ہم اس کا گوشت کھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں رہتی ہیں، ہمارے دماغ میں چلتی ہیں، لیکن ایکچول میں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے قربانی دی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کی جن کو 99 سال کی عمر میں اللہ سے مانگا تھا، اس بچے کی کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو یہ خواب دیکھا، پھر 9 کو دیکھا، پھر 10 کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل تیار ہو گئے اب قربانی پیش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، میں اللہ کی مرضی پر اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جاؤں گا۔ اور پھر بی بی حاجرہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو لے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی اللہ کا حکم ہے، میں اپنے بیٹے کو اللہ کی خوشی کے لیے ذبح کروں گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فوراً تیار ہو گئی، کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو لے جاؤ، بیٹے کو قربان کر دو اللہ کے راستے میں۔ اب شیطان دیکھیے فوراً حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی اور آپ کا یہ سہارا تھا اور آپ ان کو جو ہے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام نے برجستہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ قربان کر سکتے ہیں۔ جب شیطان نے دیکھا کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں دھوکہ نہیں دے سکا حضرت حاجرہ کو، تو پھر بیٹے کے پاس گئے، بیٹے سے کہا کہ ارے تم کو جو ہے تمہارے باپ قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں تم کو قربان کر دیں گے، تم کو ختم کر دیں گے۔ بیٹے اسماعیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے میرے والد صاحب مجھے لے جا رہے ہیں، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر جو ہے جب دیکھا کہ بیٹا بھی نہیں پھسل رہا ہے، بیٹا بھی نہیں بہک رہا ہے، میرے بہکاوے میں میری باتوں میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر باپ کے پاس جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیطان کہتا ہے کہ ارے یہ تو آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے اور آپ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ فرمایا کہ نہیں، میرے رب کا حکم ہے، میں قربان کروں گا۔ اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی تھی، کتنی پیاری، کتنی لاڈو پیار سے پالا تھا، پھر اسی کو قربانی کرنے کا حکم آ گیا۔ لے جاتے ہیں اور قربانی کرنے کے لیے لٹا بھی دیتے ہیں، اور بیٹے نے فرمایا تھا کہ ایسے ہی ابو مجھے نہ ذبح کر دینا، مجھے رسی وغیرہ سے باندھ دینا تاکہ میں نہ دیکھ سکوں اور میں تڑپوں نہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، اپنے بیٹے اسماعیل کو رسیوں سے جکڑ دیا اور پھر آنکھ پر پٹی بھی باندھ لی، اپنے بھی آنکھ پہ پٹی باندھ لی اور پھر چھری چلائی۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی چھری کچھ نہیں کر سکتی۔ چھری نے اپنا کام نہیں کیا، اللہ کو تو صرف امتحان لینا مقصود تھا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا۔ پھر کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام ادھر سے دمبا لے کر آیا اور فرمایا
کہ اسی دمبے کی قربانی کرو۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی دمبا قربان کرو، اور یہ پڑھتے ہوئے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس طریقے سے تکبیر تشریق جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ ہم لوگ جو ہے قربانی کے دنوں پر یہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے ایک راستے سے چلتے ہیں اور دوسرے راستے سے گھروں میں واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم سیکھیں کہ اللہ کے راستے میں اگر ہم کو کچھ بھی قربان کرنا پڑے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال و دولت اور کچھ بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے، تو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔